دوستو، آپ نے کبھی کسی جرنیل، کبھی کسی بریگیڈیئر، کبھی کسی کرنل، چلیں کسی میجر یا کسی کپتان کی ہی کوئی آڈیو کال کبھی لیک ہوتے ہوئے دیکھی ہے، سنی ہے؟ میں نے سوچا، کافی غور کیا، میرے ذہن میں تو نہیں آئی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ہے تو کائنڈلی شیئر کریں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی آڈیو کالز لیک ہوتی ہیں، اور اگر ہوتی ہیں تو کس طرح کی ہوتی ہیں۔ میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور چلیں ان کی نہیں ہوتی تو ان کے گھر میں کسی اور کی گھر والے کی، ان کی ساس کی، بیگم کی، یا کسی اور بھی، ظاہر ان کے گھر کے اندر ظاہر لوگ رہتے ہوں گے، رہتے ہیں۔ آپ بھی بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، میں بھی بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو جن کا تعلق فوج سے ہے، انٹیلیجنس سے بھی کچھ حد تک لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں۔ اسمارٹ فون بھی ظاہر وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے ہیں ملکی حالات کے اوپر، وہ معاشی ہوں یا سیاسی ہوں یا فوجی ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوں یا انٹرنیشنل حالات ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تبصرہ بات چیت تو کسی سے کرتے ہیں نا، ایسے ہی انسان ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا نہیں اور ایسا نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ان کے ساتھ بھی ہو تو ظاہر تکلیف ہوگی، بری بات ہے۔ سب کے لیے عزت، تکریم اور اس کی اپنی پرائیویسی، سیکریسی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ججز ہوں یا ہمارے سیاستدان ہوں یا ہمارے صحافی ہوں یا ہمارے کوئی اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کی جب آڈیو، بلکہ ان کی تو ویڈیو بھی جب ریلیز ہو جاتی ہیں، عیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، چاہے وہ جو بھی بات کر رہے ہیں، تو تکلیف تو ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی بیگمات بھی ظاہر ہے، بیگمات ہیں، ان کی ساس بھی ساس ہے، اور وہ اسی طرح کی ساس ہے جس طرح سب کی ساس ہے۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہ آڈیو ریلیز کر رہا ہے، وہ ٹویٹر پہ بیٹھا ہوا انڈی بیل ہے یا ایکس وائی زی ہے، وہ بہت روٹین میں اور بہت کنٹینیوٹی میں وہ تمام لوگوں کی آڈیو کالز لیک کر رہا ہے، ویڈیوز ریلیز کر رہا ہے جن کا بیانیہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ ریلیز کرنے والا ہی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا دایاں بازو ہے یا رائٹ ہینڈ ہے۔ غلط تو نہیں ہوگا، اس وقت اگر آپ ملکی حالات دیکھیں اور ان آڈیو کے ریلیز ہونے کی تعداد دیکھیں تو بہت ساری چیزیں اور بہت ساری کہانیاں ہیں جو ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا چلیں چھوڑ دیں یار اس کو بھی، جو یہ انٹرنیٹ کے اوپر کر رہا ہے، کوئی ہیکر ہے، انڈی بیل اس کا نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ہیکر موجود ہے اور یہ اسی تم تراک کے ساتھ آڈیو ریلیز کری جا رہا ہے، تو کیا اس کی اس کوشش، کاوش یا جو بھی آپ اس کو نام دے لیجئے، جو بھی یہ جسارت کر رہا ہے، اس کے اوپر ہماری انٹیلیجنس اور ہماری سیکیورٹی اور ہماری سائبر وارفیئر کے اوپر لڑتی افواج کی ناکامی تصور کیا جائے کہ ابھی تک وہ ایک ایسے شخص کا سراغ نہیں لگا سکے جو کہ یہ حرکت کنٹینیوسلی کر رہا ہے اور وہ ملک کی ساکھ کو ڈیمیج کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل ڈائسفورا کے اندر، انٹرنیشنل میڈیا کے اندر پاکستان کی ہزیمت ہو رہی ہے۔ آج کی ہی صرف آپ مثال لے لیجئے تو سابق چیف جسٹس حاکم نثار، جنہیں ذاتی طور پہ میں کو خاص پسند نہیں کرتا ان کے فیصلوں اور ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے حوالے سے اور ان کی سوچ اور ان کے افکار کے حوالے سے، لیکن ان کی جب آڈیو کال ریلیز ہوتی ہے اور وہ بات کرے خواجہ صاحب کے ساتھ جو وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو اس کے اوپر ایک کیمپین چلائی جاتی ہے، میڈیا کے بہت سارے ماؤتھ پیسز کو وہ پہنچائی جاتی ہے، میڈیا ہاؤسز کو پہنچائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر آپ ذرا ہیوی آئیں۔ تو بھائی میرے سوال یہ ہے میرا کہ اس شخص کو پکڑنے میں تو ناکامی ہوئی، لیکن اس کی قربت جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اس کو زائل کرنے میں کوئی کامیابی خاطر ہم نے دیکھی نہیں کہ ہوئی ہو۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقینی طور پہ بہت سارے سوالات ہیں جن کو جنم دے رہا ہے، اور ان سوالات کے اوپر جوابات بھی لوگوں کے سامنے ہیں اور لوگوں کو اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب ریٹائرڈ جج ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ایک لا فرم بھی وہ بنا چکے ہیں بقول ان کے، اور وہ مشورہ اگر کسی کو لیگل دے رہے ہیں بھائی، تو واٹ از رانگ ان دیٹ؟ اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ان کا پولیٹیکل سینٹیمنٹ بالکل ہو سکتا ہے، آفٹر ہز ریٹائرمنٹ ہی از اوپن ٹو ڈو واٹ ایور ہی وڈ وانٹ ٹو ڈو۔ تو کیا ثابت کیا اس سے؟ کیا بویا کیا اور کیا کاٹا کیا؟ نتھنگ۔ پرائیویسی کو بریچ کرنا، آڈیو کالز ریکارڈ کرنا، چھپ کے ویڈیوز بنانا، ان کو ریلیز کرنا، اور سوات جیسے محاذ کے اوپر چیزوں کو اس طرح انگارڈڈ چھوڑ دینا، بہت سارے سوالات ہیں جس کو جنم دے رہا ہے۔ کوشش کریں گے آپ کو اس سے یوں ہی باخبر رکھیں۔ اب تک لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔